ہے یا اللہ مرنے سے پہلے ایک بار گنبد خضرا دکھا دے، ہم تو مدینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور اس میں ہیں تو 2.5 آدمی لیکن کچھ لوگ فلسطین کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور اس وقت تو تڑپ رہے ہیں، اور فلسطینی ماں بہنوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان کو اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کان کھول کر کے سنو مسلمانوں، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل کتنا بھی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے وہ اپنے سر کو سجدے میں کیوں نہ رکھے رہے، 5 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد کعبے کا 7 چکر نہیں 14 چکر بھاگ دوڑ کرے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، بخیل جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اس لیے جب بھی تم نبی کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، آج عہد کر لو آج کے بعد نبی پر درود پاک پڑھنے میں پوری زندگی بخیلی نہیں کریں گے۔ بلند آواز سے درود پاک، اللہم صلی صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عاصم رضا کو بلایا ہے، ہاں یہ پورے دنیا کو، آپ بنائے یا نہ بنائے پورے دنیا کے موبائل اس پروگرام، آج یہ جو منگل پوروا کی سرزمین پر پروگرام ہو رہا ہے نا، پوری دنیا کے لوگ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں۔ پاک محفل رچانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور اللہ ہی کے ملک میں رہتے ہیں۔ اب تو کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور اللہ ہی کے ملک میں رہتے ہیں، اور اللہ بیوی سے پاک، ماں باپ سے پاک، اولاد سے پاک، لیکن ایک محبوب رکھتا ہے، اس محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ پوری کائنات کا وجود ہوا اسی محبوب کے صدقے میں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سر سے نوازا، اپنے محبوب کے صدقے میں نوازا، ہاتھ سے نوازا، اپنے محبوب کے صدقے میں نوازا، آنکھ جیسی دولت سے اللہ نے نوازا تو اپنے محبوب کے صدقے میں نوازا، روپیہ پیسہ سے اللہ نے نوازا، بینک اور بیلنس سے اللہ نے نوازا، کھیت اور کھلیان سے اللہ نے نوازا، بینک بیلنس سے اللہ نے نوازا، اے ٹی ایم سے اللہ نے نوازا تو اپنے محبوب کے صدقے میں نوازا۔ اب سچائی سے بتاؤ مسلمانوں، اب اگر اللہ کے دیے ہوئے روپے کو ہم اپنے لخت جگر کے عقیقے کے موقع پر اگر اللہ کے پیارے حبیب کے نام پر خرچ کریں گے تو سچائی سے بتاؤ مسلمانوں میرے اللہ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً میرے اللہ کو خوشی ہوگی، اور جب اللہ خوش ہوگا تو جناب وسیم ہی نہیں، جناب گلے ہی نہیں، جناب امین اللہ عرف سبگن صاحب ہی نہیں، بلکہ اس پاک محفل میں جتنے لوگ بھی حاضر ہوں، قسم خدا کی مسلمانوں اللہ اگر خوش ہو گیا تو جتنے لوگ حاضر ہوں قسم خدا کی مسلمانوں ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے روبرو اس کے محبوب کی تعریف کریں گے تو یقیناً میرے اللہ کو خوشی ہوگی، اور جب اللہ خوش ہوگا دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی عقیدہ بول رہا ہے۔ اور ہم سارے سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسی پاک متبرک محفلوں میں اللہ کے مقدس فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے ان فرشتوں کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ فرشتے نعت گنگنائے، میری ماں بہنیں گھر میں جھاڑو لگائیں تو سرکار کی تعریف میں نبی کی نعت گنگنائے، برتن مانجے میری ماں بہنیں تو سرکار کے تعریف میں نبی کی نعت گنگنائے، کھانا پکائیں اپنے گھروں میں میری ماں بہنیں تو نعت نبی گنگنائے، سرکار کی شان میں نعت نبی گنگنائے۔ مسلمانوں غور کرو، ارے جو کھانا نعت نبی پڑھ کر کے پکایا گیا ہوگا اس کھانے کے ذائقے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حسن کے نام پر اٹھا دو اور ایک ہاتھ آقا حسین کے نام پر اٹھا کر کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اب ایک مرتبہ آقا کے نام پر دل لگا کے ایڈوانس کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ نعت کیا شاعر یا رسول اللہ، رخ روشن سے پردہ
یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ، یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے، رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے، یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے۔ اگر مدینہ جانے کی خواہش رکھتے ہو میرے بھائی تو دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے، اور ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے، اپن نورانی روضہ دکھائی دیا جائے، اپن نورانی روضہ دکھائی دیا جائے، اپن نورانی روضہ دکھائی دیا جائے، اور دکھائی دیا جائے، دکھائی دیا جائے، نور والی وہ نگری دکھائی دیا جائے، نور والی وہ نگری۔ نبی نے علی سے چل کر بولو یا نبی نے علی سے کہا مسکرا کر، کہا مسکرا کر، کہا مسکرا کر، ارے نبی نے علی سے کہا مسکرا کر، ارے کیوں رو رہے ہو تو بولے یہ حیدر، اثر ہو گئی ہے قضا میرے آقا، ڈوبا سورج کو واپس بلائی لیا جائے، ڈوبا سورج کو واپس بلائی لیا جائے، ڈوبا رخ روشن سے پردہ ہٹائی دیا جائے، اور ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے، ہٹائی دیا جائے، اپن نورانی چہرہ دکھائی دیا جائے، اور ضعیفہ جو ضعیفہ جو مکے میں ایک کافرہ تھی، ایک کافرہ تھی، اللہ جانے کیا سوچی تھی اس کو، یا رسول اللہ رخ روشن سے پردہ، اور ضعیفہ جو مکے میں ایک کافرہ تھی، ایک کافرہ تھی، ایک کافرہ تھی، ارے ضعیفہ جو مکے میں ایک کافرہ تھی، اور وہ کوڑا نبی پاک پر ڈالتی تھی، ارے مچل کر کے ایک روز آقا سے بولی، اپن نورانی کلمہ پڑھائی دیا جائے، اپن سے آؤ درود و سلام ہو جائے، ادب 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 سے آؤ درود و سلام ہو جائے، اور خدا پاک کا سب پر انعام ہو جائے، خدا پاک کا سب پر انعام ہو جائے، اور اگر حضور کا لوگ کہتے ہیں روپے والے مدینہ جاتے، میں کہتا ہوں روپے والے مدینہ نہیں جاتے، مدینہ جاتے تو عشق والے مدینہ جاتے، اگر حضور
اگر حضور کا ایک نظر عام ہو جائے، 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 اور قسم خدا کی مدینہ مقام ہو جائے، قسم خدا کی مدینہ مقام ہو جائے، بنا کے اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بنا کے اپنا یہ کہہ دو غلام ہے میرا، بنا کے اپنا یہ کہہ دو غلام ہے میرا، بنا کے اپنا یہ کہہ دو غلام ہے میرا، اور یقین ہے مجھ کو کہ دوزخ حرام ہو جائے، یقین ہے مجھ کو کہ دوزخ حرام ہو جلائے گی اسے جلائے گی کیا نار جہنم یارو، اسے جلائے گی کیا نار جہنم یارو، اسے جلائے گی کیا نار جہنم یارو، اور میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے، میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے، نہیں پارا، اور سورہ نمل کی تلاوت کرو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اللہ ارشاد فرما ابھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل کی دوری پر، توجہ، سلیمان کا لشکر 3 میل کی دوری پر ہے، اور ادھر چونٹیوں کی سردارہ نے کہا اے چونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے سوراخوں میں گھس چلو، کہیں لشکر سلیمانی بے خبری میں ہم کو اور تم کو کچل نہ ڈالیں، ہم کو اور تم کو کچل نہ ڈالیں، ذرا غور کرو۔ چونٹیوں کی سردارہ نے چونٹیوں سے کہا، اور سنو سردارہ تو تھی وہ چونٹی، لیکن ایک پیر کی لنگڑی، یہ میں نہیں کہتا، کھولو قرآن کل صبح میں اور پڑھو سورہ نمل کی تلاوت کر کے دیکھو، یا ایھا النمل ادخلوا، چونٹی کے چونٹیوں کی سردارہ نے کہا جلدی کرو اپنے اپنے سوراخوں میں گھس چلو، کہیں لشکر سلیمانی ہمیں کچل نہ ڈالے۔ اب ذرا توجہ کرو، 3 میل کے دوری سے ایک معمولی چونٹی نے لشکر سلیمانی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک معمولی چونٹی، ابھی حضرت سلیمان کا لشکر 3 میل کی دوری پر ہے، ادھر چونٹیوں کی سردارہ نے چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں اپنی اپنی سوراخوں میں چلی چلو، کہیں لشکر سلیمانی ہمیں اور تم کو کچل نہ ڈالے۔ 3 میل کی دوری سے آہٹ کو محسوس کر لیا چونٹیوں کی سردارہ نے، اور ایسی چونٹی جو ایک پیر کی لنگڑی بھی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک معمولی چونٹی، جس چونٹی کو اللہ نے یہ پاور عطا کر دیا، اتنا پاورفل بنا دیا، اتنی طاقت عطا کر دیا کہ 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ لیا۔ اب میں منگل پوروا کے سنی مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، جب ایک معمولی چونٹی 3 میل کی دوری
پر حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ سکتی ہے اور اس کی آہٹ کو سماعت کر سکتی ہے، تو اگر بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر کے حضور غوث پاک منگل پروا والوں کی فریاد کو سن لے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے ان کی دستگیری فرما دے، تو اس میں کون پاک کو اللہ نے اتنے بلند مرتبے پر کیوں فائز فرمایا؟ اگر آخر غازی سرکار کو اللہ نے اتنے بلند مرتبے پر اللہ نے کیوں فائز فرمایا؟ وارث پاک کو اللہ نے اتنے بلند مرتبے پر کیوں فائز فرمایا؟ سنو کان کھول کر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ارے کان کھول کر کے سنو، جب ان اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا تب اللہ ان کا ہو گیا، اور جب اللہ ان کا ہوا تو قسم خدا کی اب یہ ہر چیز پر حکومت فرما رہے ہیں، آگ پر بھی حکومت فرما رہے ہیں، پانی پر بھی حکومت فرما رہے ہیں، ہوا پر بھی حکومت فرما رہے ہیں۔ جب رابعہ بصری نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو قسم خدا کی ہوا پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ کے دکھا دیا۔ جب حضرت حسن بصری نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو پانی پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ کے دکھا دیا۔ اور یہیں تک بس نہیں، چلو اجمیر کی سرزمین پر جب خواجہ ہندل ولی نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو قسم خدا کی مسلمانوں چھوٹے سے کاشے میں پورے آیا ساگر کو بھائی دی۔ زمین پر بابو کون رہتا ہے؟ غازی سرکار رہتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جب غازی سرکار نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، جب 18 سال کی جوانی کو بہرائچ کی سرزمین پر قربان کیا تو اللہ نے اتنا پاور عطا کر دیا کہ 1 سال میں 7 کوڑھیوں کو اچھا کر کے دکھا دیا۔ بڑے بڑے نرسنگ ہوم اس مریض کا ناسور اچھا کرنے میں فیل ہو جائے، سارے اسپتال والے جواب دے دیں، وہ ناسور والا مریض گھورن پھر چلا آئے اور حضرت جعفر شاہ کے در کی خاک لگا لیتا ہے، وہ ناسور اچھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اولیاء کرام کو اللہ نے اتنے بلند مرتبے پر کیوں فائز فرمایا؟ وجہ یہ ہے ان اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگی کو، میں نے رابعہ بصری کا تذکرہ کیا، پوری زندگی کو رابعہ، یہ منگل پروا کے رابعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بصرہ میں رہتی اور یہ پہلے کی ماں بہنیں ہوا کرتی تھی جن کی گوشت سے سید سالار پیدا ہوا کرتے تھے، جن کی گوشت سے وارث پاک پیدا ہوا کرتے تھے، جن کی گوشت سے خواجہ پاک پیدا ہوا کرتے تھے، یہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ پوری دنیا آرام کی نیند سو رہی ہے لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شہزادوں کو دودھ پلا کر سلا دیتی ہیں، امام حسن کو دودھ پلا کر سلا دیتی ہیں، امام حسین کو دودھ پلا کر سلا دیتی ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا دیتی ہیں۔ پوری رات ختم ہو جاتی لیکن خاتون جنت کا پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی ہے، مولا تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے لیکن فاطمہ کا پہلا سجدہ بھی تم چاول کیوں نہیں کھاتی ہو؟ اب ذرا رابعہ کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رابعہ جواب دیتی ہیں، اے میری ماں بہنوں سنو، جب میں روٹی کھاتی ہوں تو کھانے سے پہلے روٹی کو توڑنا پڑتا ہے، توڑنے کے بعد روٹی کا لقمہ بنانا پڑتا ہے، لقمہ بنانے کے بعد منہ میں رکھ کر چبانا پڑتا ہے۔ اے میری بہنوں، چبانے میں، لقمہ بنانے میں، روٹی کھانے میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں دیر ہو جاتی ہے۔ میں جلدی سے ستو گھول کر کے اس وجہ سے پی جاتی ہوں کہ اللہ کی عبادت میں دیر نہ ہونے پائے۔ جب رابعہ بصری نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو قسم خدا نے ہوا پر مصلی بچھا کے نگہ رہی مناتا، اور جب 1 سال کے بعد بڑی گہ رہی آتی نا تو بہت بڑا لنگر کیا کرتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا، روپیہ پیسہ تقسیم کرتا۔ ٹھیک اس کے گھر کے سامنے ایک غیر مسلم کا گھر تھا، ایک ہندو کا گھر تھا جو اس مسلمان سے بڑی عقیدت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ آ گیا اور پوچھنے لگا، اے میرے دوست، ہر سال یہ تم جو کیا کرتے ہو؟ غریبوں کو کھانا تقسیم کرتے ہو، روپیہ پیسہ بانٹتے ہو، آخر اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں، یہ میں اپنے بڑے پیر کی گہ رہی مناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔